تہجد کے سجدوں میں بے شمار دعائیں مانگی، ہزاروں وظیفے بھی آزما لیے، ہر در اور ہر آستانے پر لاکھوں ذکر و اذکار کی تسبیحات بھی کر لی، مگر دعا قبول ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو سنو، وہ شہنشاہ اپنے خزانوں میں سے دے تو سبھی کو رہا ہے، مگر تم اللہ کی بخشی ہوئی دانائی اور بصیرت کا صحیح شعور نہیں رکھتے۔ قرآن کہتا ہے، اے انسان، تجھ کو اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکہ دیا؟ وہی تو ہے جس نے تجھے پیدا کیا اور پھر تیرے اعضاء کو درست کیا، اور پھر تیری آمد کو ہم نے معتدل رکھا اور جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ ایک وہی تو ہے جو تمہارا پروردگار ہے، جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ پھر تم کہاں سے بھٹک جاتے ہو؟ اور جب تم کسی کام کا پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، اور بے شک اللہ بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ دراصل جو طاقتیں اللہ کے فرشتوں کی ماتحت میں کام کر رہے ہیں، وہ ایسی مخفی طاقتیں ہیں جو اللہ کے ایک اشارے پر کام کرتی ہیں، مگر تم کو ان کی خبر تک نہیں ہوتی۔ اگر تم ذرا غور کرو تو بے حد و بے حساب چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے اپنے جسم میں اور اس دنیا میں تمہارے مفاد کے لیے کام کر رہی ہیں، مگر تمہیں ان کا پتہ نہیں چلتا، اور تم طرح طرح کے گمان کرنے لگتے ہو اور یہ سمجھ بیٹھتے ہو کہ تمہاری دعاؤں اور تمہارے ذکر و اذکار کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا۔ تو جان رکھو، اللہ کسی کو زائد آسانیاں دیتا ہے اور کسی کو مشکلات دیتا ہے۔ وہ صرف ایک ٹیسٹ لیتا ہے کہ آسانی والے نے کیا کیا اور مشکل والے نے کیا کیا، اور یہی اللہ کی طرف سے ایک گولڈن چانس ہوتا ہے جو بہت کم ہی لوگ سمجھ پاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ دار نہیں بناتا۔ اچھا کام کریں گے تو اس کا فائدہ ضرور ملے گا، اور برا کام کریں گے تو اس سے ان کا نقصان پہنچے گا۔ اللہ خود فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو، ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد لوگ کون ہیں؟ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری کوشش جو ہر راہ راست سے بھٹک رہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب ٹھیک کر رہے ہیں۔ یاد رکھو، ہر چیز سامان اعجاز نہیں بلکہ وسائل امتحان بھی ہے۔ اور اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ اللہ تمہاری دعاؤں کا جواب کیوں نہیں دے رہا، تو یاد رکھو کہ تمہاری دعاؤں ذکر و اذکار کا سلسلہ چاہے جتنا دراز ہو جائے، تم اگر اپنے رب کی رحمت کی امیدوار بنے رہتے ہو، اپنے مصائب و مشکلات پر صبر کرتے ہو اور اسی سے مدد مانگتے ہو، نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو اور نہ ہی کسی کے در پہ جھکتے ہو سوائے اپنے رب کے، تو جان رکھو کہ بہت جلد تم ان الطاف و عنایات سے سرفراز کیے جاؤ گے جس کی مثال حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی سے ملتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو کہ جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے، تو ہم نے اسے حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پر ماریے، یہ ہے ٹھنڈا پانی، اور ہم نے اسے اس کے اہل و عیال واپس دیے۔ تو اگر تم بھی اپنی خزاں بھری زندگی میں بہار لانا چاہتے ہو نا، تو اس کی عطاؤں اور محبت پر شک کیے بغیر اپنے حصے کا کام جاری رکھو اور اپنا یقین اور توکل کی دوڑ کو تھامے رکھو، کیونکہ ملتا سبھی کو ہے، کسی کو 4 قدم کے فاصلے پر کسی کو ایک لمحہ سفر طے کرنا ہوتا ہے۔ اور اگر تم اپنی زندگی میں معجزوں کی تلاش میں ہو تو یہ 2 باتیں ذہن نشین کر لو۔ دیکھو، دنیا میں اکثر تمہیں ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جہاں اللہ تمہیں کسی چیز کا حکم دیتا ہے یا کسی چیز سے روکتا ہے اور اپنی خواہشات نفس کی قربانی دیتے ہو، اپنے رب کے آگے سر جھکاتے ہو، تو جان رکھو کہ تمہارا رب تمہیں اپنی کھلی اور تمام نعمتوں سے سرفراز کر دیتا ہے، کیونکہ خواہشات پر غالب آ جانا فرشتوں کی صفت ہے۔ اور اگر تم اپنی دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہو نا، تو جو چیزیں تمہیں حاصل ہیں انہی میں حکمت تلاش کرو اور لا حاصل چیزوں پر صبر کر کے اپنے مقصد حیات سے جڑے رہو، تو اللہ بہت جلد تمہیں ان منزلوں سے آراستہ کرے گا جو سکون اور راحت سے بھری ہوں گی۔ مطمئن ہو جاؤ، اللہ کی قدرت و حکمت اور اس کی عطاؤں کے سارے کرشمے تمہاری دعاؤں کے راستے سے ہی ملیں گے۔ ان قریب وہ تمہاری من پسند چیزیں اور تمہارے سجدوں میں مانگی ہوئی دعاؤں کو قبولیت کا شرف ضرور بخشے گا۔
جو تمہاری زندگی کو سکون کے پیش پا خزانوں سے بھر دے گا انشاءاللہ۔ اور ساتھ ہی میرے وہ تمام ویورز جو دعا کے طلبگار ہیں، میری آپ کے لیے خاص دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر تکلیف کو دور کر کے ایسی خوشیاں آپ کا مقدر کر دے جو آپ کے دل کو راحتوں سے بھر دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مانگی ایک ایک دعا پر اپنا کون فرمائے، آمین۔